جن و انس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان ساری مخلوقات کے اندر بھی اس کائنات کے تخلیق کے مقصد کا شعور پایا جاتا ہے۔ یہ بے زبان جانور، یہ پرندے، یہ پتنگے، یہ چیونٹیاں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بے مقصد ہیں اور یہ اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہیں؟ یہ اپنے مقصد تخلیق سے ناآشنا ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ قرآن پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں کے نام ان جانوروں کے نام پہ رکھے ہیں۔ آپ قرآن کھولیے، آپ کو قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت آپ کو ملے گی وہ ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، یعنی گائے والی سورت۔ پھر آپ آگے بڑھیے، آپ کو ایک سورت ملے گی سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، یعنی مکڑی والی سورت۔ پھر آپ آگے بڑھیے، آپ کو ایک سورت ملے گی سورۃ النمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، یعنی چیونٹیوں والی سورت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر مختلف سورتوں کے نام ان مخلوقات کے نام پہ رکھے ہیں جن کو ہم بے زبان سمجھتے ہیں۔ دراصل اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو یہ دعوت فکر دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ انسانوں کائنات کی ان بے زبان مخلوقات کی زندگیوں پر غور کرو۔ یہ بے زبان مخلوقات کے اندر بھی اپنے مقصد حیات کا شعور پایا جاتا ہے، لیکن تم انسان ہو کہ عقل رکھتے ہوئے بھی اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جاتے ہو، اپنے مقصد حیات کے شعور سے ناآشنا ہو جاتے ہو، اپنے مقصد حیات کے شعور سے اس قدر دور چلے جاتے ہو کہ تم اپنے مقصد حیات کو بھلا بیٹھتے ہو۔ یہ مخلوقات جانتی ہیں کہ یہ کائنات رب کی بندگی کے لیے بنائی گئی ہے، یہ کائنات رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں رب کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس زبان نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زبان دے دے تو دنیا میں کفر کرنے والے، شرک کرنے والے انسانوں کو یہ مخلوقات ملامت کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسانوں یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ آسمان اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ زمین اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ سورج اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ چاند اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ پہاڑ اور یہ جنگلات اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، درخت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پتھر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، پرندے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ہر مخلوق کو اپنی اپنی نماز معلوم ہے، ہر مخلوق کو اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو بے زبان مخلوقات ہیں ان کی عبادت ہے، ان کی نماز ہے، ان کی تسبیح ہے، ان کی حمد و ثنا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم ان کی عبادت اور تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ہم ان کی بندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ان بے زبان مخلوقات کی عبادت اور بندگی کو ہمیں اس انداز میں بھی دکھا دیتا ہے تاکہ ہم اور آپ بھی ان کی عبادت کو سمجھ سکیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں گے آسٹریلیا کا ایک شہر ہے سڈنی کی جنگلات میں ایک ایسا درخت ہے جو ایسے حالت میں اگا ہے، جو ایسی حالت میں ہے جیسے انسان رکوع کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ حیرت کرنے والی بات ہے کہ اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مخلوقات کی عبادت کو اگر چاہے تو ہمیں اس انداز میں بھی دکھا سکتا ہے کہ ہم اور آپ بھی ان مخلوقات کی عبادت کو سمجھ سکیں، ان مخلوقات کی تسبیح کو سمجھ سکیں۔ تبھی تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے،
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک کھانے کے دوران کھانے کے دانوں کی تسبیح کی آواز ہمیں سنائی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ آواز انہیں سنائی دی۔ تو مخلوقات کی تو اس کائنات کی وہ مخلوقات جنہیں ہم بے زبان سمجھتے ہیں، اگر ہم ان کی زبانیں سمجھنے لگ جائیں تو ہر مخلوق اس کائنات کے مقصد وجود کی شہادت دیتی ہوئی نظر آئے گی۔